الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معين الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله میرے ساتھ مل کے پڑھے بابا سے بلند السلام علیک یا رسول وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور اس دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 21 رمضان المبارک یوم شہادت ہے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کا۔
لیے میں آج کی نشست میں چند باتیں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مسعود سے متعلق عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل میری مدد فرمائے۔ یاد رکھیے گا یہ فرمایا گیا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے کہ جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اپنی زبانوں کو سبحان اللہ اور ماشاء اللہ سے تر رکھیے گا۔ مشکل کشا علی ہے، حاجت روا علی ہے۔ مشکل کشا علی ہے، حاجت روا علی ہے۔ شیر خدا علی ہے، مت پوچھ کیا علی ہے۔ مشکل کشا علی ہے، حاجت روا علی ہے۔ شیر خدا علی ہے، مت پوچھ کیا علی ہے۔ کوئی کسی کا طالب، کوئی کسی پہ عاشق، کوئی کسی کا طالب، کوئی کسی پہ عاشق، پر میں تو حیدری ہوں، محور میرا علی ہے۔ پر میں تو حیدری ہوں، محور میرا علی ہے۔ کعبے میں ہے ولادت، مسجد میں ہے شہادت۔ کعبے میں ہے ولادت، مسجد میں ہے شہادت۔ کیا دل نشیں علی ہے، کیا دل ربا علی ہے۔ حسنین کے ہیں والد، سرتاج فاطمہ ہے۔ حسنین کے ہیں والد، سرتاج فاطمہ ہیں۔ داماد مصطفیٰ کے مرشد میرا علی ہے۔ داماد مصطفیٰ کے مرشد میرا علی ہے۔ سب کو طلب ہے ان کی، سب پہ کرم ہے ان کا۔ سب کو طلب ہے ان کی، سب پہ کرم ہے ان کا۔ مولا میرا علی ہے، مولا تیرا علی ہے۔ جب یا علی پکاریں بنتی ہے بات بگڑی۔ جب یا علی پکاریں بنتی ہے بات بگڑی۔ ہوتی نہیں کبھی رد ایسی دعا علی ہے۔ ہوتی نہیں کبھی رد ایسی دعا علی ہے۔ بیماری بدن ہو یا روگ روح کا ہو، بیماری بدن ہو یا روگ روح کا ہو، سب کا طبیب حیدر، سب کی شفا علی ہے۔ سب کا طبیب حیدر، سب کی شفا علی ہے۔ صدیق ہوں، عمر ہوں یا ہوں جناب عثمان، صدیق ہوں، عمر ہوں یا ہوں جناب عثمان، ہر مسئلے میں تینوں کا ہم نوا علی ہے۔ ہر مسئلے میں تینوں کا ہم نوا علی ہے۔ ہم کو نہیں ضرورت غیروں کے آسرے کی، ہم کو نہیں ضرورت غیروں کے آسرے کی۔ شکر خدا ہمارا ایک آسرا علی ہے۔ شکر خدا ہمارا ایک آسرا علی ہے۔ ٹھوکر لگے ہمیں کیوں، ہم کیسے راہ بھولیں۔ ٹھوکر لگے ہمیں کیوں، ہم کیسے راہ بھولیں۔ جب ہم مسافروں کا خود رہنما علی ہے۔ جب ہم مسافروں کا خود رہنما علی ہے۔ باب دیار حکمت کا کیا لکھوں قصیدہ، باب دیار حکمت کا کیا لکھوں قصیدہ۔ فیضان میری سوچوں سے ماورا علی ہے۔ فیضان میری سوچوں سے ماورا علی ہے۔ دل سے ہوں مرتضائی، جان سے ہوں بو ترابی۔ دل سے ہوں مرتضائی، جان سے ہوں بو ترابی۔ فیضان میرے لب پہ دن رات یا علی ہے۔
فیضان میرے لب پہ دن رات یا علی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مسعود ایک ایسی ذات ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے علی اور پیارے علی کی محبت کو رچا بسا دیا۔ اب لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، وہ ساری باتیں تو بیان نہیں ہو سکتی، لیکن جو چیدہ چیدہ باتیں ہیں اسے آپ کی خدمت میں عرض کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی والدہ مہربان کے شکم اقدس میں تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا وصال ہو گیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریفہ صرف 25 سال تھی۔ حضور علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ جب عمر شریفہ حضور علیہ السلام کی 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ مہربان کا وصال ہو گیا۔ آپ کے جد کریم، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ حضرت عبداللہ سے بھی بہت محبت کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک دادا اپنے بچے سے جتنی محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ اپنے پوتے سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب جہاں اپنے شہزادے حضرت عبداللہ سے بہت محبت کرتے تو حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ حضور علیہ السلام سے بھی بہت زیادہ محبت فرماتے۔ اب والدہ مہربان کا وصال ہوا تو حضور علیہ السلام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے لگ گئے۔ مورخین کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی عمر شریفہ 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ اب حضور علیہ السلام کی پیاری چچی جان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ مہربان حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پر مامور کر دی گئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد حضور علیہ السلام سے بہت پیار فرمانا، بہت محبت فرمانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جوان ہوئے تو فاطمہ بنت اسد کے شوہر ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر طرح سے مدد فرمائی، دل و جان سے مدد فرمائی، اپنے مال اور اپنی تلواروں سے مدد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح جب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا رضی اللہ تعالی عنہا تو یاد رکھیں کہ یہ نکاح بھی اس کی نگرانی حضرت فاطمہ بنت اسد فرما رہی ہے، اور حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ بنت اسد سے بھی بہت پیار اور بہت محبت فرماتے اور گویا فاطمہ بنت اسد کو اپنی والدہ کہہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پکارا کرتے تھے۔ مورخین کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو پہلی خاتون جو ایمان لائیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی، اور ان کے بعد جو دوسری خاتون تھی وہ حضرت فاطمہ بنت اسد تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے بھی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ہجرت فرمائی. وقت گزرتا رہا. ایک وقت آیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روتی آنکھوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. حضور نے فرمایا علی کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میری والدہ مہرباں کا انتقال ہو گیا. حضور علیہ السلام نے جیسے یہ کلمات سنے تو حضور علیہ السلام کی آنکھیں پانی اتر آیا اور حضور رونے لگے. اور روتی آنکھوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی تمہاری والدہ کا نہیں بلکہ آج میری بھی والدہ کا انتقال ہو گیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غسل کی تیاری کی جائے. اور حضرت علی کے گھر میں تشریف لائے. خواتین سے فرمایا جب غسل دے لو تو مجھے اطلاع کر دینا کفن پہنانے سے پہلے. کہا ٹھیک ہے. پھر حضور علیہ السلام نے اپنے 2 غلاموں کو بلایا. بعض نے کہا کہ ان میں ایک حضرت عمر فاروق تھے اور غالباً ایک حضرت بلال تھے. حضور نے فرمایا آپ جائیں اور جا کر کے فاطمہ بنت اسد کی قبر تیار کریں. جب لاحق تیار ہو جائے تو مجھے اس کی اطلاع دی جائے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ بنت اسد کے گھر میں موجود ہیں اور فاطمہ بنت اسد کے واقعات کو بیان فرمانے لگے لوگوں یہ فاطمہ بنت اسد میری والدہ مہرباں مجھ سے بہت زیادہ محبت اور پیار فرمانا. جب میں اپنی والدہ کے شکم اقدس میں تھا تو میرے والد محترم کا وصال ہو گیا. اور جب میں دنیا میں آیا تو 6 سال کا میں تھا. 6 سال میری عمر شریفہ تھی کہ میری والدہ مہرباں کا وصال ہو گیا. جب میں 8 سال کا ہوا تو میرے دادا عبد المطلب کا وصال ہو گیا. اور پھر فاطمہ بنت اسد نے میری بہت خدمت کی ہے. خود بھوکی رہتی تھی لیکن مجھے کھلاتی تھی. خود پیاسی رہتی تھی لیکن مجھے پلاتی تھی. ہر طرح سے فاطمہ بنت اسد نے میری مدد کی ہے. اللہ اکبر اتنی دیر ہوئی کہ کسی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے فاطمہ بنت اسد کو غسل دے لیا, اب کیا حکم ہے؟ تو بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی پہنی ہوئی قمیص عطا فرمائی اور فرمایا کہ پہلے میری یہ قمیص فاطمہ بنت اسد کو پہنانا اور اس کے بعد اوپر سے کفن پہنانا. اللہ اکبر. ادھر سرکار کی قمیص مبارکہ پہنائی جا رہی ہے. ادھر آ کر صحابہ کرام نے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت اسد کی قبر شریفہ تیار ہو چکی ہے, آپ تشریف لائیں. حضور علیہ السلام بنفس نفیس خود فاطمہ بنت اسد کی قبر شریفہ کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد حضور علیہ السلام نے وہ فعل کیا. اللہ اکبر کہ حضور علیہ السلام فاطمہ بنت اسد کی قبر شریفہ میں اترے اور اترنے کے بعد فاطمہ بنت اسد کی قبر شریفہ میں کچھ دیر لیٹنے کے بعد اٹھے. پھر حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا جنازہ لایا گیا. جنازہ پڑھا گیا, تدفین ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تدفین کی. قبر شریف جب برابر کر دی گئی, پیک کر دی گئی, بند کر دی گئی تو اب صحابہ کرام کے سامنے آج تو نئی باتیں ہوئی. ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے فاطمہ بنت اسد کو پہلے اپنی قمیص پہنوائی اور دوسرا یہ کہ حضور علیہ السلام فاطمہ بنت اسد کی قبر شریفہ میں لے گئے. صحابہ کرام ایک ایک بات حضور علیہ السلام سے پوچھتے. سوچے آپ کہ اگر صحابہ کرام یہ سوالات نہیں کرتے تو دین کی یہ باتیں ہم تک کیسے پہنچ.
تو صحابہ کرام نے گویا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کو دو کام ایسے کرتے ہوئے دیکھے کہ جو پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ ایک وہ آپ نے فاطمہ بنت اسد کو اپنی قمیص پہنا، اور دوسرا آپ فاطمہ بنت اسد کی قبر شریفہ میں لیٹے۔ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو فاطمہ بنت اسد کو اپنی قمیص پہنائی، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری قمیص کے وسیلے سے فاطمہ بنت اسد کو جنت کا لباس پہنائے، اور دوسری بات کہ جو میں فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسبت کی برکت سے فاطمہ بنت اسد کی قبر کو گویا جنت کے باغوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ اکبر! تو حضور علیہ السلام فاطمہ بنت اسد سے اتنی محبت کرتے، اور فاطمہ بنت اسد حضور علیہ السلام سے محبت فرماتے۔ مورخین، تذکرہ نگار، سیرت نگار کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد حاملہ تھی، 9واں مہینہ چل رہا تھا، اور حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف کے طواف میں مصروف تھی۔ بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ فاطمہ بنت اسد کے طواف کا یہ چوتھا چکر تھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد پر ایک کیفیت تعریف، درد ذہن محسوس ہوا کہ جب بھی کوئی عورت، کوئی خاتون بچہ ڈیلیور کرنے والی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص درد اسے محسوس ہوتا ہے، اور جب درد ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ ایک درد محسوس ہوا تو حضرت فاطمہ بنت اسد کی طبیعت میں ایک کیفیت پیدا ہوئی، تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، اس تکلیف کو مجھ پر آسان فرما، اس ولادت کو مجھ پر آسان فرما۔ مورخین کہتے ہیں کہ بس اچانک کعبہ شریف کی دیوار شق ہو گئی، اور حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف کے اندر داخل ہو گئی۔ اللہ اکبر! اب حضرت فاطمہ بنت اسد کے قبیلے کے لوگ بھی طواف کر رہے تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں۔ اب سب پریشان ہو گئے کہ پہلے چکر میں فاطمہ بنت اسد ساتھ ہیں، دوسرے میں ساتھ ہیں، تیسرے میں ساتھ ہیں، یہ چوتھے چکر میں فاطمہ بنت اسد کہاں غائب ہو گئی؟ اللہ اکبر! تو حضور علیہ السلام کے پاس آئے، اور حضور علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیے، آپ کی چچی جان فاطمہ بنت اسد اس وقت کہاں ہے؟ حضور علیہ السلام نے گویا ارشاد فرمایا کہ آ جائیں، صبر رکھو، فاطمہ بنت اسد آ جائیں۔ ان کا اصرار بڑھتا گیا، وہ عرض کرنے لگے کہ آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ فاطمہ بنت اسد کہاں ہے؟ حضور علیہ السلام نے گویا ارشاد فرمایا کہ ابھی مجھے بتانے کا حکم نہیں ہے، لیکن صبر رکھو کہ فاطمہ بنت اسد آ جائیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ 3 دن گزرے، اور 3 دن گزرنے کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد جب کعبہ شریف سے باہر تشریف لائیں تو حضرت فاطمہ بنت اسد کی گود میں پیارے علی کرم اللہ وجہ کریم موجود تھے۔ اللہ اکبر! سارے قبیلے کے افراد خوش ہو گئے۔ ابو طالب کو اطلاع دی گئی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی، بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے، آپ آ جائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اپنی والدہ مہربان کی گود میں، حضرت علی بھی آ گئے، قبیلے کے دیگر افراد بھی آ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو دیکھنے کے لیے ابو طالب اور سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اب ابو طالب نے حضرت علی کو اپنی گود میں لیا، دیکھنے لگے اپنے بچے، بہت خوش تھے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آنکھیں بند کیے، ابو طالب کو فکر ہو گئی کہ کیا بات ہے، اتنی دیر ہو گئی اور میرا بچہ آنکھیں نہیں کھول، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں، کہیں بچہ نابینا تو نہیں؟ تو فوراً پکارنے لگ گئے کہ ان کے بھائی محمد ابن عبداللہ کہاں ہیں؟ انہیں بولا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، کہا دیکھو میرے پیارے بھتیجے، اللہ نے تمہیں بھائی عطا فرمائے، لیکن یہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ حضور نے فرمایا لائی، میری گود میں دی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی گود میں لیا۔ اب حضرت
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھولتے ہی حضور علیہ السلام کے چہرے ناز کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا ابو طالب دیکھے آپ کے بچے نے آنکھیں کھول دی ہیں اور مجھے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا۔ ابو طالب کہنے لگے میں ڈر گیا تھا کہ کہیں میرا بچہ نابینا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بڑے ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا کہ علی کیا بات ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے اپنی والدہ کی گود میں تھے تم نے آنکھیں نہیں کھولی، اپنے والد کی گود میں آئے تم نے آنکھیں نہیں کھولی، اور جیسی میں نے تمہیں اپنی گود میں لیا تو پھر تم نے آنکھیں کھولی۔ عرض کی یا رسول اللہ خواہش یہی تھی جب آنکھیں کھلے نہ تو چہرے مصطفیٰ اوپر چمک رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے مبارک ہاتھوں سے غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنی زبان ناز حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے منہ میں داخل کر دیا۔ ابھی ماں کا دودھ علی کے پیٹ میں نہیں پہنچا تھا کہ لعاب رسول حضرت علی کے پیٹ میں پہنچ گئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سرکار کی زبان ناز کو چوس رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ سارا معاملہ جب ہوا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چچا اے میری چچی جان آپ اپنے بچے کا نام رکھیں، آپ کیا نام رکھیں؟ اب وہ دونوں حضور علیہ السلام سے محبت کرتے یک زبان کہنے لگے کہ ہمارے بھتیجے جو نام آپ رکھیں ہمیں وہ نام پسند۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں اپنے بھائی کا نام علی رکھتا ہوں۔ اچھا جیسے ہی حضور نے یہ فرمایا نا کہ میں نام علی رکھتا ہوں، اب فاطمہ بنت اسد حضور کی طرف دیکھنے لگے۔ حضور نے فرمایا کیا معاملہ؟ کہنے لگی میرے بھتیجے جب تمہارے بھائی کی ولادت ہوئی نا کعبے کے اندر تو میں نے کسی کہنے والے کی آواز کو سنا تھا اے فاطمہ بنت اسد تم اپنے بچے کا نام علی رکھنا، اور جب آپ نے یہ کہا کہ میں اپنے بھائی کا نام علی رکھوں گا تو مجھے وہ بات یاد آ گئی، وہ آواز یاد آ گئی کہ جو میں نے کعبے کے اندر سنی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے آپ کا نام علی رکھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ عرب شدید قحط سالی کا شکار ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اس وقت عمر شریفہ مورخین لکھتے ہیں 6 برس کی کہ عرب میں شدید قحط آ گیا۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنے چچاؤں کو جمع کیا جس میں حضرت عباس بھی تھے، جس میں امیر حمزہ بھی تھے۔ حضور نے فرمایا ہم ایسا نہ کریں کہ ابو طالب پر بوجھ کو کم کر دیں۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات۔ حضور نے فرمایا ایسا نہ کریں کہ ہم ابو طالب کے بوجھ کو ہلکا کر دیں، کم کر دیں۔ تو دونوں چچاؤں نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا بہت آسان ہے، ابو طالب کا ایک بچہ آپ لے لیں، ایک بیٹا آپ لے لیں، ایک بیٹے کو میں لے لیتا ہوں، تو ابو طالب پر سے بوجھ کم ہو جائے۔ تو چچا خوش ہوئے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ابو طالب کے پاس پہنچے، اور جب یہ معاملہ ابو طالب کے سامنے رکھا تو وہ بھی خوش ہو گئے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے میں تیار ہوں، آپ لے سکتے ہیں۔ تو حضرت عباس نے طالب کو لے لیا، حضرت حمزہ نے حضرت جعفر کو لے لیا، اور حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو لے لیا۔ تو یہ بوجھ ایک طریقے سے کم ہوا۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہیں۔ حضور علیہ السلام سوتے تو حضرت علی کو اپنے برابر میں سنا، حضور علیہ السلام کھاتے تو حضرت علی کو اپنے ساتھ کھلانا، اور ابھی حضرت علی چھوٹے ہیں تو بعض مرتبہ اگر روٹی سخت ہوتی نا تو حضور علیہ السلام اس روٹی کو اپنے منہ میں چبا کر، اپنے صحن مبارکہ میں چبا کر کے علی کے منہ میں داخل فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بچپن ہی سے حضور کے ساتھ رہے، حضور کی باتیں سیکھی، حضور کی اداؤں کو اختیار فرمایا۔
ساری زندگی رسول اللہ علیہ السلام کی خوشبو سونگی. اللہ اکبر. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بڑے ہوتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ہے. ابن اسحاق نے کہا کہ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی عمر شریفہ 13 سال ہے. حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحقیق یہ ہے کہ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی عمر شریفہ صرف 8 سال، کہ 8 سال کی عمر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اسلام قبول فرمایا. اب آپ کو تاریخ کی کتابوں میں حضرت علی کے 2 نام ملیں گے، ایک علی ہے اور دوسرا آپ کا نام حیدر ہے. ایک لقب آپ کو ملے گا کرار، حیدر کرار. آپ سنتے ہو کرار کا معنی ہے پلٹ پلٹ کے، لوٹ لوٹ کے حملہ کرنے والا. یعنی دشمن تھک جاتا تھا، حضرت علی نہیں تھکتے تھے، پلٹ پلٹ کر دشمن پر حضرت علی حملہ کرتے تھے. کنیتوں میں کنیتیں اگر ہم دیکھیں تو ایک کنیت آپ کی ابو الحسن ہے، یعنی کہ حضرت امام حسن کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ایک کنیت آپ کی ابو السبتین ہے، یعنی 2 شہزادوں کے والد امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے والد. اور ایک کنیت آپ کی ابو ریحانتین ہے. ابو ریحانتین 2 نبوی پھولوں کے والد، یہ دونوں شہزادے حضور کے پھول تھے. اللہ اکبر. اور ایک کنیت آپ کی ابو تراب ہے، یعنی مٹی والی. اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ کنیت جو ابو تراب ہے نا، اگر کوئی حضرت علی کو ابو تراب کہہ کے پکارتا تو وہ مسکرا دیتے، وہ ہنس دیتے. تو ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے علی، ہم جب بھی آپ کو ابو تراب کہہ کے پکارتے ہیں تو آپ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں. اور ماننے لگے ہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جب کوئی مجھے ابو تراب کہہ کے پکارتا. کہا وہ بات کیا ہے، ذرا ہمیں بھی تو بتائیں. فرمانے لگے کہ ایک دن حضور علیہ السلام میرے گھر آئے تو میں گھر پہ نہیں تھا. فاطمہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو فاطمہ نے عرض کی کہ بابا جان وہ مسجد میں. تو حضور علیہ السلام مسجد میں آئے تو میں مٹی پہ لیٹا ہوا تھا. تو حضور علیہ السلام میرے جسم سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمانے لگے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو، اے مٹی والے اٹھو. تو جب کوئی مجھے ابو تراب کہہ کے پکارتا تو مجھے حضور کا وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے، اس لیے میں مسکراتا ہوں، میں ہنستا ہوں. اچھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے نام کے ساتھ ایک یہ چیز آپ دیکھیں جو کسی بھی صحابی رسول کے نام کے ساتھ نہیں لگی ہوئی، کرم اللہ وجہہ. دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کے نام کے ساتھ نہیں ہے، فاروق اعظم کے نام کے ساتھ نہیں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے نام کے ساتھ نہیں ہے، صرف حضرت علی کے نام کے ساتھ. کرم اللہ وجہہ یہ کیوں کہا گیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم. اب اس پر ایک گفتگو کی اہل علم نے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اے علی آپ کے چہرے کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو مکرم کرے. یہ دعائیہ الفاظ ہیں. ابن حجر حیثمی نے کہا یہ آپ کو اس وجہ سے کہا گیا کہ آپ نے کبھی بھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، اس لیے آپ کو یہ کہا جاتا ہے. بعض نے کہا کہ حضرت علی جب اپنی والدہ کی شکم اقدس میں رہے تو حضرت علی نے اپنی والدہ کو کبھی کسی بت کے آگے جھکنے نہیں دیا، اس وجہ سے آپ کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. بعض نے کہا یہ جو خارجی لوگ تھے نا یہ حضرت علی سے بڑی نفرت کرتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اسی نفرت کی بنیاد پر یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو یہ الفاظ کہتے تھے نقل کفر کفر نہ باشد. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ خارجی حضرت علی کو کہتے تھے سود اللہ وجہہ، اللہ تعالیٰ علی کے چہرے کو سیاہ کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ.
تو کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت نے اپنے دور میں اس سلسلے کو جاری فرمایا، کرم اللہ وجہہ، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو عزت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بعض نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کرنا عبادت ہے، اس لیے آپ کو یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ بعض نے کہا حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس لیے آپ کے لیے یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ تو یہ خاص الفاظ ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے کہے جاتے ہیں۔ تذکرہ نگار اور اہل علم کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اگر ہم خد و خال کو بیان کریں نا تو جسم شریف حضرت علی کا فربا تھا، گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ اکثر خوت پہننے کی وجہ سے سر ناز کے بال حضرت علی کے کم ہو گئے۔ دیگر اعضاء کے مقابلے میں پیٹ شریف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بھاری تھا، مونڈوں کے درمیان کا گوشت بھرا ہوا تھا، اور پیٹ مبارکہ کے نیچے کا حصہ بھی یہ بھاری تھا۔ رنگ مبارکہ آپ کا گندمی تھا، جسم شریف پر گھنے بال موجود تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ریش مبارکہ بھی گھنی تھی۔ آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، سیاہ اور روشندار تھی، چاندی کی طرح چمکتی ہوئی سرائی دار گردن تھی۔ چہرہ مبارکہ کا کیا تھا؟ مورخین کہتے ہیں چہرہ مبارکہ کیا تھا؟ 14ویں رات کا چاند تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مختصر تھا ایک گلیہ جو اہل علم نے بیان کیا، میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا۔ اب خوارج میں سے 3 اشخاص، ایک کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا خارجی، دوسرے کا نام برق بن عبداللہ تمیمی تھا، یہ بھی خارجی تھا، تیسرے کا نام عمر بن بکیر تمیمی تھا، یہ بھی خارجی تھا۔ اور یہ خارجی لوگ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے شدید نفرت کرتے تھے، اور آج بھی خارجی موجود ہیں، یہ داعش کی شکل کے اندر یہ سارے خارجی، یہ طالبان کے گروہ کے اندر بھی بہت سارے خارجی جو اہل سنت والجماعت سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے علماء سے نفرت کرتے ہیں۔ اور ابھی ہمارے یہاں پر یہ KPK کے علماء کرام بھی تشریف لائے، وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ اہل سنت والجماعت پر منظم طریقے سے حملہ کیا، ہمارے علماء کرام کو شہید کیا گئے، شہید کرنے کے بعد بھی ان کے دل کو سکون نہیں ملا۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ قبروں سے نکال کر پھر پھانسی کے بندے پہ ٹنگایا ان ظالموں نے۔ تو یہ خارجی اتنے بڑے دشمن ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اور ہم اہل سنت والجماعت کے۔ آپ نے دور دیکھا سوات کے اندر، آپ نے دور دیکھا وزیرستان کے اندر، سنیوں کے سروں کو تن سے جدا کیا گیا اور سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلی گئی، اور پھر جو آپریشن شروع ہوا تو بہت سارے خارجی مار دیے گئے کتوں کی طریقے سے، اور باقی جو بچے ہیں انشاءاللہ تعالی ہماری پاک فوج انہیں بھی نشان عبرت بنا دے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ 3 افراد جمع ہوئے اور مکہ مکرمہ میں ایک خفیہ میٹنگ تھی، کہنے لگے کہ 3 افراد کو ٹارگٹ کرنا ہے، ایک حضرت علی ہیں، ایک حضرت امیر معاویہ ہیں، اور دوسرے حضرت عمر بن عاص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تینوں کو ٹارگٹ کریں گے، اور پلاننگ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ٹارگٹ کریں گے، ایک ہی وقت میں نشانہ بنائیں۔ جب ہم یہ تینوں کو قتل کر دیں گے تو اسلامی دنیا کے اندر ایک بھونچال سا پیدا ہو جائے گا۔ سب اس بات پر یہ تینوں کے تینوں متفق ہوئے اور ذمہ داریاں لگا دی گئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر یہ حملہ کرے گا، عمر بن عاص پر یہ حملہ کرے گا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر جو حملہ کرے گا اس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم ہے۔ یہ تینوں اپنے ٹارگٹ کے حصول کے لیے اپنے اپنے مشن کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک پہنچ نہیں سکے، یہ دونوں جو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچنے میں یہ آسانی سے پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ مورخین کہتے ہیں 17 رمضان المبارکہ تھی
سحری کا وقت تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے بڑے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے حسن، گھر والوں کو عبادت کے لیے بیدار کرو، کیونکہ آج شب جمعہ ہے اور صبح یوم بدر ہے. پھر اپنا خواب سنایا کہ آج رات میں نے رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت کی ہے، تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میرے ساتھ سخت نزع اور کج روی سے کام لے رہی ہے، اور حضرت علی کے ساتھ ہوا بھی ایسا. بڑی تکلیفیں دی ظالموں نے حضرت علی کو کہ حضرت علی کو مدینہ شریف چھوڑنا پڑ گیا، پھر کوفے چلے گئے، اور پھر بھی حضرت علی کو یہ تنگ کرتے رہے. یا رسول اللہ، انہوں نے سخت نزع اور کج روی سے کام لیا ہے. حضور نے فرمایا، اے علی، تم ان سارے لوگوں کے خلاف دعا کرو. تو میں نے یوں دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور ان پر کسی سخت شخص کو مسلط فرما دے. ابھی حضرت علی اپنا خواب بیان کر رہے تھے کہ اس وقت کوفے کی مسجد کے مؤذن تھے ابن نبا. ابن نبا نے اذان دی نماز کے لیے، تو حضرت علی نماز پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے. عادت تھی حضرت علی، جب راستے سے گزرتے تو لوگوں کو آواز دیتے، ایھا الناس الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں نماز، اے لوگوں نماز، یعنی نماز قائم ہونے والی ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے. اللہ اکبر. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کوفے کی جامع مسجد پہنچے. مورخین کہتے ہیں عبد الرحمن ابن ملجم یہ اپنی تلوار زہر میں بجھا کر صف میں کھڑا ہوا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے جب نماز شروع کی تو اس نے پیچھے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم پہ زور سے وار کیا. ایسا وار کیا کہ حضرت علی کے سر ناز پر جب اس نے تلوار ماری تو یہ تلوار پیشانی تک پہنچ گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم زمین پہ جلوہ گر ہوئے اور زبان پر جو الفاظ تھے سب سبحان اللہ کہیے گا کہ زمین پہ تشریف لائے تو فرمان لگے، فوزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. یہ الفاظ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے کہے، زمین پہ جلوہ گر ہو گئے. دوسرے شخص جودا آگے بڑھے اور انہوں نے 2 رکعت جلدی سے مکمل فرمائے. ایک شور بپا ہو گیا کہ حضرت علی پر حملہ ہو گیا، حضرت علی پہ حملہ ہو گیا. حضرت علی کے شہزادے تشریف لے آئے، سارے گھر والے اور خاندان کے افراد سب کے سب تشریف لے آئے. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا، حضور نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں آپ، ہمارے اور آپ کی طرح اگر کوئی شخص ہو اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے اور اس کے گھر کے بچے سامنے بیٹھے ہو، ہمارے اور آپ کے جیسا شخص کیا کہے گا بچوں سے؟ میرے بچوں سنو، میری اتنی دکانیں، میرے اتنے گھر، فلاں کرایہ وہاں سے آتا ہے، فلاں پیسہ اس جگہ سے آتا ہے، اتنی امانتیں فلاں فلاں جگہ پہ رکھی ہوئی، یہ دوست ہیں ان کے پاس میرے پیسے رکھے ہوئے، لے لینا، پراپرٹی کے کاغذات یہاں پر ہیں، لے لینا. اب حضرت علی کی ذرا باتیں سنیں آپ، اور ہم اپنی زندگی پر غور کریں، وہ کتنے بڑے لوگ تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے کہا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی اور بھائی اور آپ کے چچا کا بیٹا علی ابن ابی طالب، میں وصیت کرتا ہوں، شہزادے سامنے موجود ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور برگزیدہ بندے ہیں. بے شک روز محشر اللہ تعالیٰ قبروں سے لوگوں کو اٹھائے گا، ان کے اعمال کا حساب لے گا، وہی دلوں کا بھید جانتا ہے. اے حسن، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جو مجھے رسول اللہ علیہ السلام نے وصیت فرمائی، جب میں وفات پا جاؤں تو اپنے گھر میں رہو، اپنے گناہوں پر روتے رہو. تمہارا مقصود دنیا نہیں ہونی چاہیے بلکہ آخرت ہونی چاہیے. میرے پیارے بیٹے، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز قائم رکھنا، مستحقین میں زکوٰۃ تقسیم کرتے رہنا،
مشتبہ معاملات میں خاموشی اختیار کرنا، خوشی اور غصے کی حالت میں عدل اور میان روی سے کام لینا، ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کبھی مہمان آ جائے تو مہمان کی عزت کرنا، مصیبت زدہ لوگوں پہ رحم کرتے رہنا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، مسکینوں سے ہمیشہ محبت کرنا اور انہی میں اٹھنا بیٹھنا، عجز و انکساری سے کام لینا، کیونکہ یہ افضل عبادت ہے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار ہو جائے، کیونکہ تم موت کے مرہون منت ہو، مسائل تمہارے درپیش ہیں اور بیماری تم سے دور نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بڑی لمبی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے گفتگو فرمائی، اور گفتگو فرماتے ہوئے آخری میں کہتے ہیں، حسن میرے قاتل کو میرے جیسا کھانا کھلانا، جس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے نا، جو میں کھانا کھاتا ہوں ویسا کھانا کھلانا۔ اگر زندہ رہا تو اپنے معاملے کا فیصلہ خود کروں گا، اگر اس حملے میں شہید ہو گیا تو حملہ آور کو قتل کر دینا، مگر اس پر صرف ایک ہی وار کرنا، اس کو قتل کر دینا۔ اے حسن، میرے کفن میں قیمتی کپڑا استعمال نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہی ہدایت فرمائی ہے۔ اے بنی عبد المطلب، میری وجہ سے مسلمانوں کی خون ریزی نہ کرنا، خبردار، صرف میرے قاتل ہی کو سزا دینا۔ اگر اس حملے کی وجہ سے میں شہید ہو گیا تو جو میں نے تمہیں وصیت کی ہے اس پر سختی سے عمل کرنا۔ پھر حضرت علی نے بآواز بلند کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مورخین کہتے ہیں بس کلمہ پڑھنے کے بعد پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے گفتگو نہیں کی، اور آپ کی روح مبارکہ جس پہ ناز سے پرواز کر جاتی ہے۔ حضرت علی 4 سال 8 مہینے 9 دن مسند خلافت پہ متمکن رہے، 63 برس کی عمر شریفہ پائی، اور 21 رمضان حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت حسنین کریمین نے، حضرت عبداللہ ابن جعفر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو غسل دیا، 3 کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا۔ آپ کے شہزادے امام حسن نے 4 تکبیروں کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور سحری کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی تدفین ہوئی۔ اب دوستو، آپ جتنے بیٹھے ہو، ایک سوال ہے بہت بڑا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا مزار شریف ہے کہاں؟ اس پر بڑی گفتگو ہے، لیکن آپ شوق سے آتے ہیں، محبت سے آتے ہیں، تو کچھ گفتگو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کئی اقوال ہیں اس بارے میں۔ دیکھیے، آپ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو جامع مسجد کوفہ کے قریب قصر العمارت میں ادھر قبر شریفہ بنائی گئی اور وہاں پہ رکھا گیا، جامع مسجد کوفہ کے قریب، وہاں آپ کی مزار ہے۔ ابو زید بن ظریف نے کہا کہ آپ جامع مسجد کی دیوار قبلہ کے ساتھ باب البراقین کے سامنے ایک صاحب کے خالد ان کے گھر میں مدفون ہے۔ ایک مرتبہ اس مکان میں کوئی تعمیراتی کام ہو رہا تھا، کھدائی ہوئی تو آپ کا جسم ناز بالکل تر و تازہ تھا، صحیح سلامت۔ عبداللہ الاجلی نے کہا، آپ کوفے میں کسی جگہ پر مدفون ہیں، آپ کی قبر شریفہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ تدفین کوفے میں ہوئی، پھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کے بعد آپ کی جسم ناز کو یہاں سے منتقل کر کے مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں اپنی والدہ مہرباں کے پہلو میں آپ کی تدفین کی۔ ایک روایت یہ ہے کہ شہادت کے فوراً بعد آپ کے جسم ناز کو ایک تابوت میں محفوظ کر کے اونٹ پر رکھ دیا گیا۔ راستے میں اونٹ گم ہو گیا، قبیلہ طے کے علاقے میں وہ پہنچ گیا، انہوں نے خزانہ سمجھ کر کے تابوت کھولا،
اس میں حضرت علی کا جسم ناز تھا، انہوں نے قبر شریفہ میں رکھ دیا اور اونٹ کو وہ ذبح کر کے کھا گئے۔ اور بھی دیگر اقوال، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے مزار شریفہ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ آپ افغانستان کے اندر مدفون ہیں، آپ کی قبر کی مناسبت سے یہ علاقہ مزار شریف کہلاتا ہے، بہت عالی شان آستانہ بنا ہوا ہے، مرجع خلائق ہے۔ افغانستان کے بعض لوگوں نے کہا کہ جو پرانا جھنڈا ہے اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے مزار شریفہ کا نقشہ موجود ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، ایک مشہور روایت یہ ہے کہ آپ نجف اشرف میں آرام فرما ہے، اور جتنے ہمارے علماء گزرے وہ بھی نجف اشرف کہتے رہے۔ وہ علماء کے جنہوں نے شاعری کی انہوں نے بھی حضرت علی کا مزار شریف نجف اشرف بتایا، جیسے کہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو اقبال کا بھی ذہن یہی تھا کہ مزار شریف آپ کی نجف اشرف میں ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک جگہ کہتے ہیں در درج نجف مہر برج شرف، رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام۔ وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحقیق بھی یہی تھی کہ مزار شریف جو ہے وہ نجف اشرف میں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر کہتے ہیں اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا، چل ہند سے چل ہند سے چل ہند سے غافل، اٹھ سوئے نجف سوئے نجف سوئے نجف جا۔ تو یہ ایک مختصر سی گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دوستو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، میں 10 منٹ آپ کے لوں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، اللہ اکبر، وہ کتنے عظیم انسان اور ان کا اخلاق کس قدر بلند۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت علی کے ایک دوست تھے دمرہ، درار بن دمرہ الکنانی۔ تو ایک روز حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دربار میں ان سے اصرار فرمایا، اے دمرہ کنانی، آج دربار بھرا ہوا ہے، تم حضرت علی کے دوست رہے ہو، ذرا آج مجھے بھی بتاؤ اور مجمع کو بھی سناؤ کہ حضرت علی کن خوبیوں کے مالک تھے، یہ میں تم سے درخواست کر رہا ہوں۔ وہ کھڑے ہوئے، اب سنیے ایک ایک جملہ بڑا قیمتی ہے۔ وہ کہنے لگے امیر معاویہ، مولا علی کی نظر دور رس تھی، وہ دور تک دیکھا کرتے تھے۔ دور تک دیکھنے کا کیا مطلب؟ اللہ اکبر، گویا ایک واقعہ جو ابھی ہوا نہیں ہے اور حضرت علی کی نظر اس واقعے تک پہنچ جاتی تھی، دور رس نگاہ تھی۔ انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک تھے، وہ ٹوک اور کھری بات کہتے، مکمل عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے۔ امیر معاویہ ان کی شخصیت سے علم کے چشمے ابلتے، حکمت و دانائی سے لبریز بات کرتے، دنیا کی چمک سے وحشت محسوس کرتے، رات اور اس کی تاریکی سے وہ انس رکھتے، خشیت الہیہ سے روتے تو ان کے آنسو نہ تھمتے، دیر تک سوچ و بچار میں مہک رہتے، سادہ اور معمولی لباس زیب تن کرتے، وہ روکھا سوکھا کھاتے۔ خدا گواہ ہے آپ نہایت بے تکلف اور مل جل کر رہنے والے تھے۔ جب ان سے کچھ پوچھا جاتا تو یوں بے تکلفی سے جواب دیتے کہ جیسے کہ ہم میں سے ایک عام آدمی ہے، حاضر خدمت ہونے والوں سے کلام میں پہل کرتے، بلانے پر حسب وعدہ پہنچ جاتے۔ اتنی سادگی کے باوجود روب و دبدبے کا یہ عالم تھا، کسی کی نگاہ میں جرت نہیں تھی وہ نگاہ اٹھا کر علی کی طرف دیکھ سکے۔
اللہ اکبر. اے امیر معاویہ، جب علی مسکراتے تو دانت لڑی میں پورے ہوئے سفید موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے دکھائی دیتے. وہ دینداروں کی قدر کرتے، غربا مساکین سے محبت کرتے. کسی طاقتور کی جرت نہیں تھی کہ آپ سے باطل کی تائید کی توقع رکھے، اور کسی کمزور اور کوئی کمزور ان کی عدل سے مایوس نہیں ہوتا. اے امیر معاویہ، اے امیر معاویہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں نے ان کی راتوں کے چند مناظر دیکھے ہیں. اللہ اکبر. ہماری راتیں دیکھو اور مولا علی کی راتیں دیکھو. میں نے ان کی راتوں کے چند مناظر دیکھے ہیں. جب رات چھا جاتی، تارے ڈوبنے لگتے، تو آپ محراب مسجد میں اپنی داڑھی پکڑے درد بھرے شخص کی طرح بلک بلک کر رو رہے ہوتے، اور یوں تڑپتے جیسے کسی شخص کو زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو. گویا میں اب بھی ان کی آواز سن رہا ہوں. آپ رو رہے ہیں اور رقت سے کہہ رہے ہیں، اے دنیا، تو میرا دل لبھانا چاہتی ہے، مجھ سے کچھ امید نہ رکھ، دور ہٹ جا، کسی اور کو فریب دے. اے دنیا، میں تجھے چھوڑ چکا ہوں، جس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اے دنیا، تیری عمر مختصر ہے، تیری دی ہوئی راحت حقیر ہے، تیرے قطرے بڑے بھیانک ہے، زاد راہ قلیل ہے، سفر بڑا طویل ہے، راستہ سنسان ہے. راوی کہتے ہیں وہ بیان کر رہے تھے اور محفل پر سناٹا تھا. امیر معاویہ کی رونے کی آواز بلند ہوئی، ہچکیاں بن گئی، مجمع رونے لگ گیا. امیر معاویہ کی آواز حلق میں اٹک گئی اور اٹکی ہوئی آواز کے ساتھ کہنے لگے، اے درار، تم نے ٹھیک کہا، واقعی علی انہی خوبیوں کے مالک تھے، واقعی علی انہی خوبیوں کے مالک تھے. اللہ اکبر. یہ شان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے. اللہ رب العزت نے علم کے حوالے سے حضرت علی کو جو مقام عطا فرمایا وہ حضرت علی کا حصہ ہے. حضور نے فرمایا، انا مدینۃ العلم والی جلبابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الحکمت والی جلبابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. حضرت علی فرماتے ہیں، مجھے حضور نے علم کے 1000 باب دیے، اور ہر باب سے آگے علم کے 1000 باب کھلتے ہیں. عامر بن واصلہ کہتے ہیں، میں علی کے خطبے میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے کانوں سے سن رہا تھا، آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ فرما رہے تھے، لوگوں اٹھو اور پوچھو مجھ سے سوال، جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا. مسلم بن موسجہ کہتے ہیں، مولا علی ایک روز فرمانے لگے، مجھے کھو دینے سے پہلے مجھ سے سوال کرو، عرش کے نیچے جو کچھ ہے مجھ سے پوچھو، میں ساری چیز کے بارے میں تمہیں خبر دوں گا. سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں پورے صحابہ میں علی کے سوا کوئی نہ تھا جو منبر پہ کھڑے ہو کے کہے سوال کرو، علی تمہارے ہر سوال کا جواب دے گا. اللہ اکبر. یہ شان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہے، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ علی اور قرآن ایک ساتھ ہے، جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے، اور یہ دونوں مجھ سے جدا ہونے کے بعد حوض کوثر پر ملیں گے. اللہ اکبر. ابن سعد کہتے ہیں، حضرت علی منبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، خدا کی قسم، اے لوگوں، مجھے ہر آیت کا شان نزول معلوم ہے، کس کے حق میں نازل ہوئی مجھے معلوم ہے. اللہ اکبر. ایک روز فرمانے لگے کہ جس کسی نے قرآن کے متعلق پوچھنا ہو وہ پوچھ لے، کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو مجھ پہ پوشیدہ نہ ہو، پوچھو مجھ سے، میں تمہیں بتاؤں گا. یہ آیت پہاڑ میں نازل ہوئی، یہ آیت وادی میں کہاں پہ نازل ہوئی، مکے میں کہاں اتری، مدینے میں کہاں اتری، طائف میں کہاں اتری،
میں علی تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ ابن عباس فرماتے ہیں ایک رات مولا علی نے پوری شب بسم اللہ شریف کے صرف حرف با پہ گفتگو فرمائی، صرف حرف با پہ گفتگو فرمائی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ با پہ گفتگو فرما رہے تھے۔ پھر فرمانے لگے یہ تو سمندر سے ایک قطرہ تھا جو میں نے تمہارے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قرآن 7 قرأتوں میں نازل ہوا اور ہر حرف جو ہے اس کے ایک ظاہری اور دوسرے باطنی معنی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی 7 قرأتوں کو جانتے اور ہر حرف کے ظاہری اور باطنی معنی کو جانتے۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے۔ وہ کہا نا کسی نے کہ جب انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے حافظے کو قوی کر دیتا ہے، اور حضرت علی تو گناہوں سے پاک و صاف تھے۔ اللہ اکبر، ان کی عقل، وہ کیسے فیصلے فرماتے کہ فوراً نتیجے پر پہنچ جاتے۔ کہتے ہیں ایک دن 2 عورتوں کے یہاں ایک ہی وقت میں ولادت ہوئی، ایک کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور دوسرے کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ اب جس کے یہاں بیٹی ہوئی وہ کہتی کہ نہیں بیٹا میرا ہے۔ اب ماں، سگی ماں اپنے بیٹے کو کیسے چھوڑے؟ وہ کہتی نہیں بیٹا میرا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نزاع کی کیفیت اختیار کر گیا، یہ معاملہ جھگڑے کی کیفیت اختیار کر گیا۔ اب یہ جھگڑا حضرت علی کی بارگاہ میں آیا کہ آپ فرمائیں کہ بیٹا کس کا ہے؟ اور ہماری عدالتوں کا جو حال ہے، اگر پیدا ہونے کے بعد کوئی کیس بنے تو شاید مرنے سے 5 گھنٹے پہلے فیصلہ آئے نہیں جناب یہ تو بے قصور ہے۔ ہم کوئی معاملہ اگر اس دور میں آئے تو کہتے ہیں کہ ہم ڈی این اے کرائیں گے۔ او بابا، وہ نشتر پارک میں جس نے دھماکہ کیا اس کا سر ابھی تک ڈی این اے اسلام آباد پہنچا ہوا ہے، اور ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ یہ دھماکہ خود کش تھا یا پلانٹنگ تھا۔ تو ہماری تو حالات اس طریقے کے ہیں، لیکن یہ مولا علی کی عدالت ہے، یہ افتخار چودھری کی عدالت نہیں ہے، یہ ثاقب نثار کی عدالت نہیں ہے کہ انصاف کے لیے بندہ ترستے ہوئے مر جائے۔ یہ مولا علی کا دربار ہے۔ کہ حضور بتائیں نا کہ بیٹا کس کا ہے؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا کہ ان دونوں کو پردے کے پیچھے لے جاؤ، الگ الگ پیالیاں لے کے آؤ، 2 پیالیاں لاؤ، پہلے پیالیوں کا وزن کرو۔ جی حضور، وزن کر دیا گیا۔ فرمایا ان دونوں سے کہو پیالیوں کے اندر اپنا اپنا دودھ نکالے۔ دونوں نے دودھ نکالا۔ فرمایا دیکھو برابر ہے؟ جی ہاں برابر ہے۔ فرمایا وزن کرو۔ وزن کیا گیا۔ ایک پیالی میں جو دودھ تھا وہ وزنی نکلا، حالانکہ برابر برابر تھا، اور دوسرے میں وزن نہیں تھا۔ فرمانے لگے یہ جو پیالہ کے جس میں وزنی دودھ ہے یہ کس کا ہے؟ کہا حضور اس عورت کا ہے۔ فرمایا بیٹا بھی اسی کا ہے۔ اللہ اکبر، عدالت میں ایک عجیب کیفیت۔ کہا حضور آپ نے کیسے پہچانا کہ بیٹا اس کا ہے؟ فرمایا میں نے قرآن پہ غور کیا تو قرآن نے کہا کہ ہم نے مرد کو ہر چیز پہ فضیلت دی، تو یقیناً دودھ پر بھی فضیلت دی۔ اور آج جدید سائنس آپ پڑھیں، ذرا جائیں نا نیٹ پر، کہ جب کسی عورت کے پیٹ میں بیٹا آتا ہے تو دودھ جو ماں کے پستان میں آتا ہے وہ ہیوی ہوتا ہے، اور جب بیٹی آتی ہے تو دودھ جو ماں کے پستان میں آتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے۔ یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے، اور ادھر حضرت علی فرما رہے ہیں میں نے جب قرآن پہ غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہر چیز میں اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے تو یقیناً غذا میں بھی فضیلت دی ہوگی۔ اللہ اکبر، دیکھے آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بہت جلد اس نتیجے پر پہنچ گئے۔ اللہ اکبر،
دربار لگا ہوا ہے فاروق اعظم کا. ایک عیسائی پادری آ گیا, کہنے لگا میں کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں, اور جس سے ابھی تک پوچھے کوئی جواب نہیں دے سکا. گویا فاروق اعظم نے فرمایا تو ٹھیک پتے پہ آ گیا, یہیں سے تجھے جواب ملے گا, پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے, لیکن صبر کر. اپنے خادم کو بھیجا, جاؤ علی کو بلا کے لاؤ. اللہ اکبر. حضرت علی کے لیے برابر میں کرسی لگا دی, فرمایا پوچھ اب جو پوچھنا ہے. وہ کہنے لگا یہ بتائیے وہ کیا چیز ہے جو میوہ ہائے جنت کی مثل ہے, یعنی کھاتے جاؤ استعمال کرتے جاؤ ختم ہی نہ ہو. دوسرا سوال, کیا آسمان کا کوئی قفل ہے, کوئی تالا ہے. تیسرا سوال, زمین پر سب سے پہلے خون کس کا گرا. اللہ اکبر. یہ سوال اس نے پوچھے. حضرت فاروق اعظم نے پیارے علی کی طرف مسکرا کے دیکھا, کالی کھڑے ہو جائے اور اس کے سوال کا جواب دے. حضرت علی کھڑے ہوئے تو اس کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ کا قرآن جنت کا ایسا طول بیان کرتا ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتا. قرآن آپ کا جنت کی لمبائی چوڑائی ایسی بیان کرتا ہے, بابا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ کا قرآن کہتا ہے کہ جنت کا آسمان اور زمین کے برابر ہوگا. یہ بتائیے جب جنت اتنی بڑی ہوگی تو دوزخ کہاں ہوگی. حضرت علی کھڑے ہوئے, فرمائے یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آتی, جنت کا طول و عرض تیری سمجھ میں نہیں آتا, اور تو کہتا ہے کہ جنت کا عرض و آسمان زمین کے برابر ہوگا. تو قرآن کی آیت پہ اعتراض کر رہا ہے. اب تو مجھے ذرا اتنا تو بتا, جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے, جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت علی کی طرف دیکھنے لگا, فرمایا سنو کہ تم نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے جو میوہ ہائے جنت کی مانند ہے. آپ نے فرمایا وہ قرآن ہے. مخلوق جتنا بھی استفادہ کرے قرآن میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. گویا یہ جنت کے میوے کی مثل ہے. تم نے کہا آسمانوں کا قفل کیا ہے, فرمایا قفل شرک ہے جو اللہ کے ساتھ کیا جائے. اور سلسلہ کرام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا قفل کی کنجی کلمہ شہادت ہے جس کی رسانی فرش سے عرش تک ہے. تمہارا چوتھا سوال کہ زمین پہ سب سے پہلے خون کس کا گرا, فرمایا سن تو سوچ رہا ہے کہ چمگادڑ کا گرا. اللہ اکبر. علی وہ ہے جو لوگوں کی سوچوں میں اتر جائے, اور فرمائے تو سوچ رہا ہے کہ زمین پہ پہلے خون چمگادڑ کا گرا. فرمایا تیری سوچ غلط ہے. زمین پہ سب سے پہلے خون ہوا کا گرا تھا جو حضرت قابل کی ولادت کے وقت گرا تھا. اس نے کہا اچھا سارے جوابات دے دیے, اب ذرا یہ گفتگو تو سلجھا دو, خدا ہے کہاں, خدا کہاں ہے جس کو تم خدا کہتے ہو. فرمانے لگے ایک روز, حضرت علی فرمانے لگے ایک روز میں حضور کے ساتھ تھا, ایک فرشتہ آیا. حضور نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ ساتویں آسمان کے اوپر سے آیا ہوں اور خدا کے پاس سے آیا ہوں. ایک فرشتہ آیا, فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ ساتوں زمین کے نیچے سے آیا ہوں, خدا کے پاس سے آیا ہوں. ایک مشرق سے آ گیا, ایک مغرب سے آ گیا, ایک شمال سے آیا, ایک جنوب سے آیا. کہاں سے آئے ہو؟ خدا کے پاس سے آیا ہو. سن میرا خدا ہر جگہ ہے. اللہ اکبر. یہاں ذہن میں رکھنا دوستو, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ علم و قدرت کے لحاظ سے خدا ہر جگہ ہے. تو حضرت علی نے فرمایا میرا خدا ہر جگہ ہے. اللہ اکبر. اس نے جب علی کے یہ کلمات سنے تو کہنے لگا ٹھیک کہا تھا آپ کے نبی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے, انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اے علی ہاتھ بڑھاؤ, میں آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. وہ مسلمان ہو گیا. کہتے ایک بار ایک یہودی آ گیا, مفر نام تھا اس کا, اور حضرت علی کا دربار اب سجا ہوا ہے. وہ کھڑا ہوا, کہنے لگا حضور کچھ سوال پوچھ لو, ناراض تو نہیں ہوں گے؟ فرمایا پوچھو. کہنے لگا وہ کون سا مرد ہے
جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے وہ کون سی عورت ہے؟ جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے وہ کون سا مرد ہے؟ جس کی ماں کو ہے باپ نہیں وہ کون سا پتھر ہے؟ جس نے جانور کو جنم دیا وہ کون سی عورت ہے؟ جس نے ایک ہی دن میں 3 گھڑیوں میں بچہ پیدا کر دیا وہ کون سے 2 دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہیں بنیں گے؟ وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو آپس میں کبھی دوست نہیں بنیں گے؟ حضرت علی نے بغیر رکے ہوئے وہ فرمانے لگے سنو، وہ مرد جس کا نہ باپ ہے نہ ماں، جن کے نہ والد ہے نہ والدہ حضرت آدم ہے، وہ خاتون جن کے نہ والد ہے نہ والدہ حضرت حوا ہے، وہ مرد جن کی ماں تو ہے لیکن والد نہیں حضرت عیسیٰ ہے، وہ پتھر جس نے جانور کو پیدا کیا صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، وہ عورت وہ خاتون جنہوں نے ایک ہی دن میں 3 گھڑیوں میں بچہ پیدا کر دیا عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم ہے، وہ 2 دوست جو کبھی آپس میں دشمن نہیں بنیں گے، وہ جسم اور روح ہے، وہ 2 دشمن جو کبھی آپس میں دوست نہیں بنیں گے، وہ موت و حیات ہے۔ یہودی کھڑا ہو گیا، کہا ٹھیک سنا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں باتیں بہت ہے مولا علی کی اور عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا صلاحیت حضرت علی کو عطا فرمائی۔ ایک نوجوان روتے ہوئے آ گیا، کہا حضور مجھ میں اور میری ماں میں فیصلہ کر دے۔ فرمایا ہوا کیا ہے؟ حضور اس نے 9 مہینے مجھے پیٹ میں رکھا، 2 سال لگ بھگ دودھ پلایا، اب بڑا ہو گیا وہ کہتی دبا ہو جا، تو میری اولاد ہی نہیں ہے، ماموں نے نکال دیا، علاقے والوں نے نکال دیا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ فرمایا کہاں رہتے ہو؟ پتہ کیا ہے؟ اس نے پتہ بتایا، آپ نے غلاموں کو بھیجا، جاؤ اس کی ماں کو لے کر کے آؤ۔ اب وہ اپنے 4 بھائیوں کے ساتھ اور 40 گواہوں کے ساتھ آ گئی۔ حضرت علی نے فرمایا اے عورت اس نوجوان کو جانتی ہے؟ نہیں جانتی، میں نے پہلی بار اسے دیکھا ہے۔ فرمایا سچ کہتی ہے؟ جی ہاں سچ کہتی ہو۔ دیکھو وہ بات کہ علی کی نگاہ دور رس تھی، وہ دور تک دیکھتے تھے۔ فرمانے لگے تیرے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تو غیر شادی شدہ ہے؟ جی ہاں ہے، میرے 4 بھائی ہیں۔ بلا لیا، کیا کہتے ہو؟ حضور غیر شادی شدہ ہے میری بہن، ہماری بہن شادی نہیں تھی، یہ شخص جھوٹ بولتا ہے کہ یہ ہمارا بھانجا ہے۔ فرمایا سچ کہہ رہے ہو؟ جی ہاں۔ اور کوئی ثبوت ہے؟ عورت نے کہا 40 گواہ اور ہیں۔ وہ لے آئے بھائی گواہ، کیا کہتے ہو؟ اس کی شادی نہیں ہوئی خاتون، یہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا اچھا اب یہ بتاؤ کہ بہن کی شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی ہاں، کوئی خوبصورت نوجوان مل جائے تو شادی کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، 400 درہم پر میں نے تمہاری بہن کا نکاح اس نوجوان سے کر دیا۔ اے غلام قمبر ادھر آؤ، بیت المال سے 400 درہم لے کر کے آؤ، نوجوان کو دو۔ غلام قمبر نے دے دیے، اپنی بیوی کی گود میں ڈال دو۔ اب میرے پاس اس حالت میں آنا کہ تمہارے جسم پر غسل کے اثرات ہو، جاؤ۔ عورت اچھل گئی، جہنم جہنم، کبھی ماں اور بیٹے کا بھی نکاح ہوتا ہے؟ فرمایا پہلے ہی کہہ رہا تھا، سچ کہہ رہے ہو؟ تم نے کہا سچ کہا؟ نہیں حضور یہ میرا بیٹا ہے، میں مانتی ہوں میرا بیٹا ہے، میرا نکاح ایسے آدمی سے ہو گیا تھا جو اچھا نہیں تھا، تو میرے بھائیوں نے کہا انکار کر دے وہ اس کی فرزندگی کا، تو میں نے انکار کر دیا۔ آپ دیکھیں یہ ہے پیارے علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عقل مبارکہ کہ حضرت علی نے فوراً سے اس معاملے کا فیصلہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرما دیا۔ وہ بڑے عقل مند شخص تھے،
بڑی عقل مند شخصیت تھی. کسی نے کہا نا حضرت علی سے کہ اب سنیں آپ بڑی پیاری بات، کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور بھی دیکھا، فاروق اعظم کا بھی دیکھا، عثمان غنی کا بھی دیکھا، بڑی فتوحات ہوئی، بڑے علاقے فتح ہوئے، آپ کے دور میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا. حضرت علی مسکرائے، فرمانے لگے بات یہ ہے کہ ان تینوں کو مشورہ دینے والے میرے جیسے تھے اور مجھے مشورہ دینے والے تم جیسے ہیں. اللہ اکبر کو برجستہ جواب دیتے. ایک یہودی آیا، کہنے لگا، اس کی تھوڑی سے چند بال تھے، کہنے لگا آپ کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز موجود ہے؟ فرمایا ہے. کیا آپ کی اور میری داڑھی کا ذکر قرآن میں ہے؟ فرمایا ہے. کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ جس کی زمین اچھی ہوگی وہ اچھا اگائے گی اور جس کی زمین خراب ہوگی خراب اگائے گی؟ ہماری زمین اچھی ہے کہ جس نے اچھا اگایا اور تیری زمین بنجر ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ اکبر. یہ شان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے. وہ بڑے خوش طبع انسان تھے، وہ بڑے اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود بڑی عاجزی پسند انسان ہے. یہاں کسی مولوی کے 4 آدمی ہاتھ چومنے والے ہو جائے نا کسی پیر کے، وہ بابا اس کے تو کالر کھڑے ہو جاتے ہیں، بس میں ہی اب غوث اعظم ہو، میں ہی غریب نواز ہو، وہ تو ان کے بھی سردار. لیکن بڑی پیاری طبیعت تھی حضرت علی کی. حضور کے سامنے سارے صحابہ بیٹھے ہیں، محفل لگی ہوئی ہے، کھجوریں آ گئی، صحابہ کرام کھجوریں کھاتے ہیں اور گٹلیاں حضرت علی کے سامنے رکھ دیتے ہیں. حضرت علی بھی کھجور کھا رہے ہیں، گٹلی اپنے سامنے رکھ رہے ہیں. جب کھجوریں ختم ہو گئی تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہے؟ تو گویا حضور نے فرمایا کہ گٹلیاں جس کے سامنے ہیں اسی نے سب سے زیادہ کھجوریں کھائی ہے. مولا علی مسکرائے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو کھجوریں کھائی اور گٹلیاں چھوڑ دی اور ہمارے ساتھی تو گٹلیوں سمیت ہی کھجوروں کو کھا گئے. اللہ اکبر. وہ اس طریقے سے اپنے اخلاق کا ثبوت دیتے جا رہے ہیں راستے میں. یہ ہاتھ مولا علی کا ابو بکر صدیق نے پکڑا ہوا ہے، یہ فاروق اعظم نے پکڑا ہوا ہے، تینوں چل رہے ہیں. اب سایہ زمین پہ دکھائی دینے لگا تو ابو بکر صدیق نے کہا دیکھو عمر، علی ہمارے درمیان میں ایسا نہیں ہے، ایسے نہیں ہے جیسے کہ لنا کے بیچ میں نون ہوتا ہے. آپ لنا لکھے، وہ لام بڑا، نون چھوٹا، الف بڑا، جیسے لنا کے بیچ میں نون ہوتا ہے ایسے علی نہیں ہے. حضرت علی مسکرائے، فرمایا ہاں اگر بیچ میں سے نون نکال دو تو لا بچ جاتا ہے، لام الف لا، اور جس کا معنی کچھ نہیں. گویا علی ہے تو یہ رونقیں ہے اور علی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ شان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے. دوستو باتیں بہت ہے، میں بیان کرتا رہوں گا لیکن حضرت علی کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ رب العزت نے انہیں بہت بلند مقام عطا فرمایا، لیکن بڑی مشکل زندگی حضرت علی کی رہی، بڑی مشکل زندگی رہی، لیکن وہ لڑتے رہے، مضبوط اعصاب کے مالک تھے. اور دیکھو دنیا سے گئے تو وہ کس شان سے گئے. وہ کسی نے کہا کثیرہ میسر ناشدی سعادت، با کعبہ ولادت با محراب شہادت. کوئی ماں قیامت تک ایسا بچہ نہ جن سکے گی جو پیدا تو کعبے میں ہو اور شہید مسجد میں ہو، محراب میں ہو. یہ شان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے. اللہ تعالی حضرت علی کے نالین کے صدقے ہمارے اعصاب کو بھی مضبوط کر دے، ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا فرما دے اور ہمارے اندر ویسی جرت اور بہادری پیدا فرما دے کہ ہم ان کے نقوش قدم پہ چلیں اور ہم بھی کامیاب ہو جائیں. الحمدللہ دوستو، مسجد کا تعمیراتی کام یہ آپ کے سامنے ہے اور گزشتہ جمعہ المبارکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہفتے کو انشاءاللہ تعالی یہ چھت ڈلنا شروع ہوگی اور بالکل ویسے ہی ہوا. اس کی دوسری چھت
गुज़िश्ता हफ्ते को रात तरावी के बाद डलना शुरू हुई और इतवार सुबह 9:45 बजे तक इसमें सीमेंट भरी जाती रही और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 10 बजे तक ये छत का काम मुकम्मल हो गया। अब तीसरी छत आप देखें कि उसके भी कॉलम खड़े हो चुके हैं और वो भी भर दिए गए हैं और ये मजदूर जितने इसमें लगे हुए हैं ये सब भी मोहब्बत करने वाले हैं और इनकी ख्वाहिश ये है कि शब कदर में पूरी मेहनत कर रहे हैं ये कि शब कदर में तीसरी छत का काम भी मुकम्मल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा का सारा आपके चंदे की बदौलत है। आप जो पैसा दे रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, इस मस्जिद की तामीर के लिए, ये एक एक पैसा मुसलमानों इसी काम पे खर्च हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे बड़ी जल्दी 3 छतें इसकी मुकम्मल हो चुकी होंगी और इंशाअल्लाह ताला जब हम ये इस छत के ऊपर जाएंगे कि जहां से नमाज शुरू होनी है, इंशाअल्लाह ताला जब हम इधर पहुंचेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। एक वसी इलाका आपको मिलेगा, एक बहुत बड़ी जगह आपको मिलेगी, आपको बहुत खुशी होगी। यकीनन तकालीफ हमने भी बर्दाश्त की है और आप भी तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। शदीद गर्मी भी है, कभी लाइट होती है कभी नहीं होती। रात तरावी में लाइट नहीं रही, बड़ी तकलीफ के साथ लोगों ने नमाज अदा की है। लेकिन जब बुजुर्गों की जिंदगियों को देखते हैं तो ये तकलीफें तो मामूली सी तकलीफें हमें दिखाई देती है और आप जानते हैं कि हर तकलीफ के बाद आसानी है। इंशाअल्लाह ताला आसानी आएगी। आप दुआ फरमाएं बस कि ये मस्जिद जल्द से जल्द तामीर हो जाए, हमारे बुजुर्गों का ख्वाब भी पूरा हो जाए और फिर दीन मतीन की खिदमत यकसोई के साथ फिर यहां से शुरू हो जाए। तो इसमें बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लें और आप सारों से कहना चाहता हूं मैं कि हम जितने लोग हैं हमारे खानदान में, हमारे दोस्तों में कोई तो ऐसा होगा जिसे अल्लाह ने दिया हो, यकीनन होगा। अगर हम अपनी जुबान को हरकत दें और उससे इतना कहें कि अल्लाह का घर तामीर हो रहा है, आप इस घर की तामीर में हिस्सा लें, आप यकीन जानिए वो 1000 नहीं, 500 रुपए नहीं, चलो 100 रुपया तो आपके कहने से वो निकालेगा। अगर हर आदमी ये सोच दिमाग में बिठा ले और आज ही से ये काम शुरू कर दे, मैं आपसे सच कहता हूं कि बाज लोग ऐसे हैं कि जो पैसा देना चाहते हैं अल्लाह के रास्ते में, लेकिन वो डरते इस वजह से है कि कहीं पैसे का इस्तेमाल गलत नहीं हो जाए। लेकिन जब आप उनको यहां पर लेके आएंगे, दिखाएंगे, वो खुद इस काम को होते हुए देखेंगे कि जो 24 घंटे जारी है, तो जहां वो 1000 रुपया देना चाहेंगे वहां 50,000 रुपया देंगे, जहां 50 निकालना चाहेंगे वहां 1 लाख रुपया निकालेंगे। बस आपने जुबान को हरकत देनी है और यकीनन अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद को जल्द से जल्द तामीर फरमा दे और यहां से जो रुद्दो हिदायत का सिलसिला जारी है इसे ता क़यामत जारी व सारी फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।